مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے، نبیوں والی سورت اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو الشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ نزدیک آ گیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر ٹال رہے ہیں۔ نزدیک آ گیا کون سا وقت؟ ہاں ادھر دیکھو ہونٹ کی طرف، ان لوگوں کے ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر ٹلا رہے ہیں۔ کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب سے نہیں، مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے ہوئے۔ نصیحت کو کیسے سنتے ہیں؟ ہاں، کھیل میں لگے ہوئے، کھیل میں پڑے ہیں دل ان کے، اور چھپا کر مصلحت کی بے انصافوں نے، ظالموں نے چھپا کر مصلحت کی۔ یہ شخص کون ہے؟ وہ آپس میں کہتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ ایک آدمی ہے تم ہی جیسا، بشر مثلکم، پھر کیوں پھنستے ہو اس کے جادو میں؟ آنکھوں دیکھتے تم کو دکھ رہا ہے، پھر کیوں محمد کے جادو میں پھنستے ہو؟ تمہارے جیسا ہی تو ایک آدمی، اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کو خبر ہے، بات کی آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اور وہ ہے سننے والا جاننے والا۔ اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں بل قالو، اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اضغاث و احلام، بیہودہ خواب ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ یہ واقعات کیا ہیں؟ بیہودہ خواب ہیں، اضغاث و احلام۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بل افتراہ، نہیں، جھوٹ باندھ لیا ہے محمد نے، جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ۔ پھر کہتے ہیں نہیں، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شعر کہتے ہیں محمد، یہ قرآن کیا ہے؟ شعر شاعری ہے۔ پھر چاہیے لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، جیسے پیغام لے کر آئے پہلے والے۔ تو یہ تو کوئی نشانی نہیں ہے، قرآن کوئی نئی نشانی لے کر آئے، آگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسی نشانی لائے ہمارے پاس، پھر ہم مانیں گے۔ ما آمنت قبلہم من قریہ، نہیں مانا ان سے پہلے کسی بستی نے جن کو غارت کر دیا ہم نے، کیا اب یہ مان لیں گے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ پہلوں کی بات کرتے ہیں، پہلے والوں نے بھی نہیں مانا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ بھی نشانی مانگ رہے ہیں، نشانی آ گئی تو ہلاک ہو جائے گی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی وغیرہ وغیرہ، ہلاک ہو گئے، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے ہم نشانی نہیں بھیجتے۔ اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اے محمد، مگر یہی مردوں کے ہاتھ سے، الا رجالن، کس کے ہاتھ سے بھیجا پیغام؟ مردوں کے ہاتھ سے وحی بھیجتے تھے ہم ان کو، نوحی الیہم۔ تو پوچھ لیجئے یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے
تو یہ مردوں کا لفظ کیوں لائے؟ ان کو اعتراض تھا. آگے آئے گی تشریح. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں. رسول اور نبی جو پہلے بھیجے وہ ایسے نہیں تھے کہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، نہیں، بلکہ وہ تمہاری طرح کھانا کھاتے تھے، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے. وما کانوا خالدین، جو آیا اس کو جانا ہے، وہ بھی چلے گئے. پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا، وہ تو بچایا ہم نے ان کو، اور جس کو ہم نے چاہا اس کو بچایا، اور غارت کر دیا حد سے نکلنے والوں کو. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، غارت کر دیا ہم نے اسراف کرنے والوں کو، حد سے نکلنے والوں کو. ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب کہ اس میں آپ کا ذکر ہے. فیہ ذکرکم، اس میں ذکر ہے کس کا؟ اے لوگوں تمہارا ذکر ہے، اے عرب تمہارا ذکر ہے اس میں. فیہ ذکرکم، کیا تم نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون. سورہ انبیاء کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 4 صورتیں، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور یہ سورہ انبیاء، یہ چاروں صورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں ہیں. یہ آئی ہے 15 16 17 پارے میں، لیکن یہ ابتدا میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں. اور میری یہ قدیم دولت اور کمائی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود. ان کو اپنی کمائی کہہ رہے ہیں، ہم تو روپیوں کو کمائی کہتے ہیں. ہاں، انہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو صورتیں حاصل کی وہ یہ 4 صورتیں تھیں، تو اس کو اپنی پہلی کمائی اور قدیم دولت بتلاتے ہیں. میں جن کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں. قرطبی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو کون سی دولت ہے؟ 4 صورت. اقترب للناس حسابهم، شروع میں آیت آئی، وہ وقت قریب آ گیا جب لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. اس سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت کا وقت قریب آ گیا. اور اس کا قریب آ جانا دنیا کی پچھلی عمر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ یہ امت آخر الامم ہے. یہ امت کون سی؟ امت محمدیہ تمام امت میں آخری ہے. اور اگر حساب عام مراد لیا جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے، کہ لوگوں کا قبر والا حساب نزدیک آ گیا ہے اور وہ غفلت میں ہیں، ٹلا رہے ہیں، معرضون، اعراض کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، جو ہر انسان کو مرنے کے فوراً بعد دینا ہوتا ہے. وہ حساب قریب آ گیا، اور اسی لیے ہر انسان کی موت کو اس کی شخصی قیامت قرار دیا گیا. اردو میں بولتے ہیں قیامت، اور قرآن میں ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اردو میں کہتے ہیں جمعہ، اور عربی میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. سمجھ میں آیا؟ یہ جمعہ مبارک کی رسم جو چل پڑی ہے نا واٹس ایپ پر، یہ بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سمجھے گے نہیں؟ ہاں، بہت اہتمام سے دیتے ہیں لوگ. اسی لیے ہر انسان کی موت کو اس کی شخصی قیامت کہا گیا. موت، انسان کی موت اس کی ذاتی قیامت ہے. وہ قیامت کب ہے، کہاں آتی کیوں نہیں قیامت؟ قیامت تیاری کیا ہے؟ قیامت کہاں ہے؟ یہ ہے. تو بتایا حدیث میں من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت شروع. کیا مطلب ہے اس کا؟ من ماتا، جو مر گیا، فقد قامت، تو کھڑی ہو گئی، قیامتہ، اس کی قیامت. یعنی ہر انسان کو وہ قیامت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان کر تیاری کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو حساب بالکل نزدیک ہے. اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ جو غفلت میں پڑے ان کو بیدار کیا جائے. ارے قیامت قریب آ گئی، حساب قریب آ گیا، اور تم غفلت میں ہو، جاگ جاؤ، ہوش میں آؤ. آگے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی ان کو کوئی حکم سنایا جاتا ہے تو ہنستے کھیلتے سنتے رہتے ہیں، اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. یا تو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر قرآن کے اندر جو مضمون سے ڈرایا جا رہا ہے اس مضمون کا مذاق اڑاتے ہیں. افتأتون السحر وانتم تبصرون،
یعنی یہ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے کو نبی اور رسول کہتے ہیں نا، یہ تو ہم جیسے ہی انسان ہیں، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں، اور پھر اس کلام الہی کو جو ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا اس کی حلاوت، مٹھاس، بلاغت اور دلوں میں تاثیر کا کوئی کافر بھی انکار نہ کر سکتا تھا۔ رات کو جا کر حضور کعبہ کے بازو میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، تو یہ صنادید قریش، یہ ابو جہل وغیرہ جا جا کر رات کے اندھیرے میں سنتے تھے، اندھیرا تھا اور لطف لیتے تھے اور پھر انکار کرتے تھے۔ تو کافر بھی انکار نہ کر سکتا تھا اس کی حلاوت بلاغت کا۔ اس سے لوگوں کو ہٹانے کی صورت یہ نکالی ان لوگوں نے کہ اس کو سحر اور جادو قرار دیا۔ کیا قرار دیا اس کو؟ یہ قرآن جادو ہے، یہ محمد جادو کرے، دیکھو کیسے کھینچتے ہیں سب کے دلوں کو۔ جو ادھر گیا سنا وہ پھر گیا، کیا ہو گیا؟ یعنی ادھر والا ہو گیا، بدل گیا، بدلہ بولتے تھے اس کو، سمجھ میں آیا؟ جادو قرار دیں، اور پھر لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے یہ کہیں کہ جب تم سمجھ گئے کہ یہ جادو ہے تو پھر ان کے پاس جانا، کلام سننا دانش مندی کے خلاف ہے۔ شاید یہ گفتگو آپس میں آہستہ آہستہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمان سن لیں گے تو ان کی احمقانہ تلبیس کا پول کھول دیں گے، تلبیس بہکاوا، دھوکہ، اس کا پول کھول دیں گے۔ اس لیے اسر النجوا، کیا لفظ آیا؟ انہوں نے مصلحت کو چھپایا اور سرگوشی کیسی کی؟ تو ذرا نیچے ہو جاؤ، تیری وجہ سے دوسرے بٹ کے لوگ چھپ رہے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ بیہودہ خواب۔ ان خوابوں کو کہا احلام، ان خوابوں کو اضغاث احلام، ان خوابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کچھ نفسانی یا شیطانی خیالات شامل ہو۔ ایک خواب ہے ایک دم صاف ستھرا ہے، اور ایک خواب ایسا ہے جس میں نفسانی یا شیطانی خیال بھی ملا ہوا ہے، تو وہ خواب اضغاث ضاد سے اضغاث احلام کہلاتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عزیز مصر نے خواب دیکھا، 7 گائے 7 بالی، اور پھر معبرین جو بھتہ خور اور مدرسے کی اپنا حکومت کی طرف سے پل رہے تھے، وہ ان کو کہا چلو ابھی موقع آیا ہے، صاحب کے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو اگڑم بگڑم سگڑم بیٹھ کے گوٹیا بٹیا ہلائے، کیا کیا کرے انہوں نے دربار میں، اور پھر آپس میں مشورہ کر کے بولتے اضغاث و احلام، کچھ بھی دیکھتے ہیں بادشاہ سلامت، آج بھی خواب تھوڑی ہے یہ، اضغاث احلام بیہودہ خواب ہے، پراگندہ خیالات، بہکے ہوئے خیالات، منتشر خیالات ہیں۔ اور پھر کس نے تعبیر بتائی؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یہ ہے کہ اضغاث احلام ان خوابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کچھ نفسانی یا شیطانی خیالات شامل ہوتے ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ پریشان خیالات، بیہودہ خیالات سے کیا گیا۔ یعنی ان منکرین نے اول تو قرآن کو جادو کہا، پھر کیا کہا؟ اس سے آگے بڑھے تو پریشان خواب کہنے لگے، پھر اس کے آگے بڑھے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھتا ہے محمد، نعوذ باللہ، کہ یہ اس کا کلام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اصل بات یہ کہ کوئی شاعر آدمی ہے، یہ کون ہے؟ ہاں، تو شعر نہیں ہے قرآن، لیکن شعر جیسی اس میں یہ ہے، تک بندی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہی وزن آئے گا، لم یلد دال آیا ہے نا، ولم یولد ولم یکن لہ، قل اعوذ برب الناس، اب سب ناس س آئے گا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، سمجھ میں آیا؟ تو کہنے یہ شاعر آدمی ہے، شاعرانہ خیالات اس کے کلام میں ہوتے ہیں۔ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ لوگ متاثر ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھیں۔ سمجھ میں آیا؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ۔ تو یہ سب چیزیں قرآن ویران چھوڑو، ہم کو کوئی بڑی نشانی بتاؤ، چاند کے 2 ٹکڑے، سمجھ میں آگ نکلتی ہوئی پہاڑ کی چوٹی میں سے، چٹان میں سے حضرت صالح نے جیسے اونٹنی نکالی تھی، سمجھے گے نہیں؟ ایسا کچھ بتاؤ تو بات سمجھ میں آئے، بڑی نشانی بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، پہلے والوں نے بھی ایسی نشانی مانگی، ہم نے جب نشانی بتلائی انہوں نے نہیں مانا تو وہ نشانی مصیبت بن گئی، ہلاک ہو گئے۔ کیا ہو گئے وہ؟ ہاں، تو تم کو نشانی نہیں دکھلانا ہے، تم پر رحم ہے، ورنہ تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے، ماننے والے تو ہے نہیں۔
افہم یؤمنون فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ فاسألوا اہل الذکر، پوچھو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ اہل ذکر سے مراد اس جگہ علماء تورات و انجیل ہے. اے مشرکین مکہ، تم پڑھے لکھے نہیں ہو اور تمہاری سمجھ میں یہ قرآن نہیں آتا ہے نا، تو تمہارے آس پاس یا مدینہ کے اندر یہود و نصارہ موجود ہے، وہ تو کتاب والے لوگ ہیں، تورات انجیل والے، وہ تو نبیوں والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو تم ان سے پوچھ لو نا محمد کی بات صحیح ہے کہ غلط ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ مطلب. یہاں مسئلہ لکھا ہے تفسیر قرطبی میں، اس آیت سے معلوم ہوا جاہل آدمی جس کو احکام شریعت معلوم نہ ہو اس پر عالم کی تقلید واجب ہے کہ عالم سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کرے. نہیں معلوم ہے اس کو تو پوچھے گا نا، راستہ معلوم نہیں ہے، بھائی صاحب یہ فلانے گاؤں کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ 2 راستے ہیں سامنے، ادھر بھی آ رہا ادھر، کون سا راستہ؟ تو کیا کہا؟ فاسألوا اہل الذکر. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جاہل آدمی، جاہل کو جاہل کیوں بولتے ہیں؟ ارے اس میں دعوت ہے، اس کے نام میں کوئی برا نام نہیں ہے، اگرچہ اردو ہے لیکن اس میں بھی دعوت ہے. علم نہیں معلوم نہ تجھے، نہیں آتا نا، جاہل، جاہل، تو پھر کچھ ملے گا تجھے، جگہ پہ بیٹھے رہے گا، اگر جائے گا نہیں. جن کے پاس علم ہے ان کے پاس تو کیسے ملے گا؟ اس لیے جاہل. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بتایا کہ جب تجھے معلوم نہیں جاہل آدمی، جاہل کو ہم مہذب الفاظ میں بے پڑھا لکھا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ بعض لوگوں کو یہ لفظ برا لگتا ہے اور برے الفاظ نہیں بولنا چاہیے. جیسے کافر اور مشرک چبھتا ہے بالکل، وہ بہت پڑھے لکھے وہ لوگ، وہ جانتے ہیں ہم کافر ہیں، وہ بولتے ہیں یوٹیوب پہ بھرا ہوا ہے ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں، آپ ہم کو سلام نہیں کریں گے. بھاگوت صاحب بولتا ہی ہے، آپ تو ہم کو سلام نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم مشرک ہیں. کتنے دیدہ دلیر ہوں گے، بولو. تو وہاں پر ہم نے دعوت و تبلیغ سے بہت اچھی باتیں سیکھی، کیونکہ چوٹی کے علماء بھرے ہوئے تھے شروع. تو ایسی جگہ کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ ایمان سے محروم ایمان، غیر ایمان والے. اب مشرک اور کافر کہیں گے تو وہ چبھے گی بات، اور داعی کبھی چبھتی بات نہیں کہتا ہے. بات سمجھے گے نہیں؟ تو یہاں ہے تو کیا کہنا چاہیے جاہل کو؟ بے پڑھا لکھا. لا علم کیا کہنا چاہیے؟ جس کے پاس علم نہیں، ان پڑھ. جاہل بولے تو گالی بن جاتی ہے. کیا بن جاتی؟ ہاں اس میں بھی اچھا مطلب بتایا میں نے آپ کو، اس میں دعوت ہے، جائیے ہلیے علم حاصل کیجیے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب نے سب کو ہلایا، چلو نکلو 3 دن 40 دن ہلو، ہلنا ہے نا. جاہل آدمی جس کو احکام شریعت معلوم نہ ہو اس پر کس کی تقلید واجب ہے؟ عالم کی تقلید واجب ہے کہ عالم سے پوچھ کر زندگی گزارے. قرآن کریم عربوں کے لیے عزت و فخر ہے. کتابن فیہ ذکرکم، اللہ فرما رہے ہم نے کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ عرب کے مشرکین اور کافرین سے کہہ رہے ہیں، اس میں تمہارا ذکر ہے قائم قرآن میں. اس سے مراد قرآن اور ذکر اس جگہ پہ معنی شرف و فضیلت کے ہیں. ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں تمہاری عزت ہے، شرافت ہے. مراد یہ ہے کہ یہ قرآن جو تمہاری زبان عربی میں نازل ہوا تمہارے لیے ایک بڑی عزت اور دائمی شہرت کی چیز تھی. اس کی قدر کرنا چاہیے تھا اور فوراً کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا. جیسا دنیا نے دیکھ لیا، اہل عرب کو اللہ نے قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غالب اور فاتح بنا دیا. سمجھ میں آیا؟ اور پورے عالم میں ان کی عزت و شہرت کا ڈنکا بجا دیا. یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ عربوں کی مقامی یا قبائلی یا لسانی خصوصیت کی بنا پر نہیں ہے. یہ جو عزت ملی عربوں کو، ان کا قبیلہ بہت عزت والا تھا ایسا نہیں، ان کی پہلے سے عربی زبان تھی ایسا نہیں.
اس وجہ سے عزت نہیں. عربی تو ہاں عربی زبان پہلے سے تھی لیکن عزت نہیں تھی ان کے پاس. جب قرآن آیا ان کی زبان میں وہاں سے عربوں کو عزت ملنا شروع ہوئی. سمجھ میں آیا؟ بلکہ صرف قرآن کی بدولت ہوا. اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید آج کوئی عرب قوم کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا. آگے آیت ہے 11 سے لے کر 15 تک. اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں جو تھی گناہگار اور اٹھا کھڑا کیا ان کے پیچھے اور لوگوں کو. اللہ نے پہلوں کو ہلاک کیا بعد والوں کو پیدا کیا. پھر جب آہٹ پائی انہوں نے ہماری آفت کی مصیبت کی تب لگے وہاں سے ایڑ کرنے. یرکزون لا ترکزو ایڑ مت کرو. اب یہ ایڑ کرنا کیا چیز ہے اس کو سمجھو. تو ایڑ کرنے لگے, آفت آنے لگی مصیبت آنے لگی تو فرمایا ایڑ مت کرو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا اور اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ. شاید کوئی تم کو پوچھے وہیں دنیا میں چلے جاؤ. کہنے لگے ہائے خرابی ہماری, ہم تھے بے شک گناہگار. پھر برابر یہی رہی ان کی فریاد یہاں تک کہ ڈھیر کر دیے گئے, کاٹ کر پیچھے پڑے ہوئے. جعلناہم حصیدن خالدین, ڈھیر کر دیے گئے کاٹ کر پیچھے پڑے ہوئے. ان آیات میں جن بستیوں کے تباہ کرنے کا ذکر ہے بعض مفسرین اس کو یمن کی بستیاں حضورا اور قلابہ یہ بستیاں بتلایا ہے. اور جہاں اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا وہ رسول کا نام کیا تھا؟ یا تو موسیٰ ابن میشا یا پھر شعیب. یہ شعیب وہ مدین کے شعیب کے علاوہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کے سسر جی کے علاوہ. تو یا تو یہ تھے موسیٰ ابن میشا, یہ موسیٰ بھی الگ ہے, اور یا شعیب. تو ان کی قوم نے ان کو قتل کر دیا. نبی کو کیا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر؟ ایک کافر بادشاہ بخت نصر کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیا. کون تھا بادشاہ؟ بخت نصر. اس نے پھر ان کو کاٹنا شروع کیا جو نبی کے قاتل تھے. جیسا کہ بنی اسرائیل نے جب فلسطین میں بے راہی اختیار کی تو ان پر بھی بخت نصر کو مسلط کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. آگے کی آیت ہے 16 سے لے کر 29 تک. اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے. لاعبین, کوئی کھیل نہیں کر رہے تھے ہم. آسمان و زمین بنانا کھیل کرنا ہے؟ ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کچھ کھلونا تو بنا لیتے ہم اپنے پاس سے, اگر ہم کو کرنا ہوتا. یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کو کیا بنا لیا, بیٹا بنا لیا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ فرما رہے ہیں اتنا بڑا سسٹم بنانے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ بل نقذف بالحق, یوں نہیں لیکن ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر. بل نقذف بالحق, ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر, پھر وہ اس کا سر پھوڑ ڈالتا ہے. حق کیا کرتا ہے؟ باطل کا جھوٹ, ہاں سچ جو ہے وہ جھوٹ کا سر پھوڑ ڈالتا ہے. فیضا ہوا زاہق, پھر وہ جاتا رہتا ہے. فیدمغوہ, اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو. مما تصفون, اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے, اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں سرکشی نہیں کرتے. اللہ کے پاس جو فرشتے رہتے ہیں وہ سرکشی نہیں کرتے. لا یستکبرون عن عبادتہ, اس کی عبادت سے. ولا یستحسرون کا مطلب کیا ہے؟ اور نہیں کرتے کاہلی. کیا نہیں کرتے بولو؟ اور نہیں کرتے ہیں کاہلی, سستی نہیں کرتے ہیں. یسبحون اللیل, وہ فرشتے یاد کرتے ہیں رات اور دن, نہیں تھکتے. لا یفترون, نہیں تھکتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض, کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اور معبود زمین میں سے, زمین میں کہ وہ جلا اٹھائیں گے ان کو. ہم ینشرون کا مطلب وہ جلا اٹھائیں گے ان کو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ہوتے ان دونوں آسمان و زمین میں اور معبود اللہ کے سوا تو دونوں خراب ہو جاتے.
کون خراب ہو جاتے؟ آسمان بھی خراب اور زمین. یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ فیل ہو جاتا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فسبحان اللہ، تو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو بتلاتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اس سے اللہ سے پوچھا نہ جائے گا جو وہ کرے گا، کرتا ہے. وہم یسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا. اللہ اور بندوں میں یہی فرق ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور بندوں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ لا اعلم ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بولو، فسبحان اللہ رب العرش عما لا یسأل عما یفعل. اللہ اور بندوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہر بندے سے پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ لا اعلم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہوگا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر کسی بزرگ بابا کا کوئی مقام ہے؟ تو اللہ ہے صرف جس کو پوچھا نہ جائے گا. لا یسأل عما یفعل، کہ وہ کیا کرتا ہے، وہم یسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا. کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اس سے ورے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور معبود؟ تو کہلاؤ اپنی سند، آپ فرما دیجئے لاؤ اپنی سند لاؤ کہ یہ معبود ہے. ھذا ذکر من معی اور ذکر من قبلی، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی. کوئی نہیں، بل اکثرہم، پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے سچی بات کو، وہ ٹلا رہے ہیں. وہ معرضون کا مطلب ہے وہ ٹلا رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجے ہم نے، نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، تو میری بندگی کرو. اور کہتے ہیں رحمان نے کر لیا کسی کو بیٹا، وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ وہ بیٹے بنائے، لیکن وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی. فرشتے کیا ہیں؟ وہ بندے ہیں اللہ کے فرشتے جن کو اللہ نے عزت دی ہے. اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے، اللہ سے آگے بولتے بھی نہیں ہیں وہ، اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں. اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم، اور جو پیچھے ہیں اللہ کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہیں، لوگوں کے آگے ہیں، جو پیچھے ہیں. اور سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. فرشتے کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کی ہیبت سے. ومن یقول، اور جو کوئی ان میں سے کہے کہ میری بندگی ہے اللہ کے سوا، اس سے ورے یعنی اللہ کے سوا، تو اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم. یوں ہی نہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کھیلتے کھیلتے نہیں بنایا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کوئی کھیل میں بنائے گا؟ اتنے بڑے بڑے فلائی اوور کوئی کھیل میں بنائے گا؟ ہاں، گھروندے اگر کوئی بنا رہا ہے، بچے ہیں اور ریت لا کے محلے میں ڈال دی گئی ہے، بلڈنگ کا کام چل رہا ہے، 2 بچے آئے وہاں پر اور وہ کھیلتے ہیں اور گھروندہ بناتے ہیں، پیر رکھتے ہیں، اس کے بعد نکل کتنا اچھا گھر بنایا میں نے، یا دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، تو یہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یا دیوالی کے اندر قلعہ بناتے ہیں، پرتاپ گڑھ کا قلعہ وہ مٹی سے بناتے ہیں، یہ کھیل ہو سکتا ہے. اتنا بڑا آسمان و زمین، ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی، کھیل میں بنایا؟ یہ اللہ بتا رہے ہیں. اس میں غور کرو کہ اللہ جو بنا سکتا ہے، اگر اس کو کھیلنا ہوتا، بچے بنانا ہوتا، تو وہ یہ سب اتنا بڑا نظام نہیں بناتا، وہ ڈائریکٹ بنا لیتا. لاعبین، کھیلتے ہوئے. لعب سے مشتق ہے. لعب ایسے کام کو، سنو ہاں اچھی طرح، لعب ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی صحیح مقصد متعلق نہ ہو. مقصد تو ہے کھیل سے، لیکن صحیح مقصد نہیں ہے تو اس کو کہیں گے لعب. کیا کہیں گے؟ ہاں، لہو لعب. اس کی تشریح کر رہا ہوں. لہو لعب، لہو کیا ہے اور لعب کیا ہے؟ اور لہو اس کام کو کہتے ہیں جس سے کوئی صحیح یا غلط مقصد ہی نہ ہو، خالی وقت گزاری کا مشغلہ ہو. تو لعب میں مقصد ہوتا ہے لیکن غلط ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا. اور لہو میں مقصد ہی نہیں ہوتا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ مثال، بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر
اور زبردستی ایک دھاگا دکھ گیا، وہ دھاگے کو کھینچ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ مثال مولانا لوگوں کو آج کل یہ بیماری بہت لگ، سمجھ میں آیا؟ یہ مثال، ایسی مثال کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مٹی ہے یا ریت ہے، بس مسجد کے اندر بھی صحن میں بھی کنکر مار رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بے مقصد ہے۔ جس میں مقصد ہو لیکن غلط وہ ہے لعب، اور جس میں مقصد ہی نہ ہو وہ کیا ہے؟ لہو۔ یہ ہے لہو لعب، بات سمجھ میں آئی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو کھیل کرنا ہوتا تو ہم سیدھا کھلونا بناتے نا، اتنا بڑا زمین و آسمان کیوں بناتے تھے؟ یہ سارا سسٹم ہم نے بنایا، ہم کو کھیل کود نہیں کرنا ہے، ایک مقصد ہے، تم کو سمجھانا ہے، تمہاری ضرورتیں ہیں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، ہم حق کو پھینک کر مارتے ہیں باطل پر اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے اور وہ منہ کالا کر کے باطل چلا جاتا ہے۔ یہ بتلانا مقصود، سمجھ میں آیا؟ یدمغ کہتے ہیں دماغ پر ضرب لگانے کو، زاہق کے معنی جانے والا اور بے نام و نشان ہو جانے والا، اس کو کہتے ہیں زاہق۔ مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی عجیب و غریب کائنات ہم نے کھیل کے لیے نہیں بلکہ بڑی حکمتوں پر مبنی کر کے بنائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ حق و باطل کا امتیاز کرتے ہیں۔ مصنوعات قدرت کا مشاہدہ انسان کو حق کی طرف ایسی رہبری کرتا ہے کہ باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، جو فرشتے اللہ کے پاس ہے وہ تکبر بھی نہیں کرتے اور وہ کاہلی سستی بھی نہیں کرتے۔ عبادت سے رکنا دو ہی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو کرنا نہیں چاہتا، سرکشی کرتا ہے، نہیں ماننے کا ہی نہیں مجھے، اور یا اطاعت کرنا چاہتا ہے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، وہ سستی وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ کون؟ ارے بولو، ہاں، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اطاعت کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ بھی ایک جگہ آیا، فرشتے رات دن تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت سستی نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کعب احبار، احبار کہتے ہیں علامہ، ہماری زبان میں علامہ، بہت بڑے عالم، اور احبار یہ یہودیوں کی زبان میں بہت بڑے عالم تھے کعب احبار، جو مسلمان بن کے امت محمدیہ میں شامل ہوئے۔ تو عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بہت بڑے عالم سے، کعب احبار سے، کیا فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ ہوگا کام، اور اگر ہے تو پھر دوسرے کاموں کے ساتھ ہر وقت تسبیح کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ کعب نے فرمایا اے میرے بھتیجے، کیا تمہارا کوئی کام اور مشغلہ، سب لوگ کام میں لگے رہتے لیکن تمہارا کوئی کام، کیا تمہارا کوئی کام اور کوئی مشغلہ آدمیوں کا تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے؟ کون ہے جو کام کرتے ٹائم سانس روک دیتا ہے؟ ارے ہے کیا؟ جیسے ہماری سانس ویسے فرشتوں کی تسبیح، بات سمجھ میں آئی؟ جیسے ہماری سانس بنا، ہر کام کے ساتھ میں سانس لیتے ہیں ہم، جینے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے ایسا ہی بنا دیا ہے فرشتوں کو کہ تسبیح ان کے زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وہ کوئی کام کرے یا خالی تسبیح کرے، ہمیشہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، اس میں مشرکین کی جہالت کو کئی طرح سے ظاہر فرمایا۔ اول یہ کہ یہ کیسے نادان ہے، خدا بھی بنایا تو زمین کی مخلوق کو خدا بنایا، سانپ، بچھو اور پتھر، یہ تو علوی اور آسمانی مخلوقات سے بہرحال کمتر و ابتر ہے زمین کی جو مخلوق ہے۔ دوسری کہ جن کو خدا بنایا، کیا ان کو انہوں نے یہ کام کرتے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرتے ہیں؟ یہ جتنے معبود ہیں قرآن نے ایک لفظ میں سب کی حقیقت کھول، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، ختم۔ جتنے معبود اللہ کے سوا دنیا میں ہیں وہ کوٹیوں سے کیوں نہ ہو، کوٹیوں سے،
اب ان کی اصطلاحات بھی بولنے میں مسلمانوں کو بہت احتیاط برتنا چاہیے، اسی کو فتنہ بنا لیں گے. اتنے کوٹی بولتے نا، ارے سمجھے گے نہیں؟ اس لیے میں احتیاط برت رہا ہوں. کوٹیوں سے ہے وہ جتنے بھی ہو، لیکن وہ جتنے بھی ہے کیا ان میں سے آج تک ان معبودوں میں سے کسی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ارے کیا ہے کیا؟ نہیں کیا. پھر تم کس بنیاد پر ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اور اس میں جان ڈالتے ہیں؟ ایسا ہوا نہیں ہو. معبود کے لیے تو یہ بات ضروری ہے کہ موت و حیات، مخلوق کی موت و حیات اس کے قبضے میں ہو تو وہ معبود ہوگا نا. اگر اس میں موت و حیات اس کے قبضے میں نہیں تو معبود کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی دلیل لا کے ان کو اٹکا دیا. سمجھ میں آیا؟ تو قرآن نے کہا، اور غور کرو، صرف نام ہے، نام. اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یہ کون تھا، کہاں تھا، کیا تھا؟ نام ہے اور کچھ بھی نہیں. بات سمجھے گے؟ حقیقت میں اللہ ہی معبود ہے. لو کان فیہما، اب یہاں یہ کہا کہ اگر آسمان و زمین کے اس سسٹم میں دو معبود ہوتے، خالی تم تو کوٹیوں سے بات کرتے ہو، اگر دو ہوتے تب بھی لفسدتا، تو یہ آسمان و زمین کا سسٹم درہم برہم ہو جاتا. ارے کیوں ہوتا؟ بولو. دونوں اللہ ہوتے، معبود ہوتے، دونوں خود مختار ہوتے، تب تو اللہ مانے. جو مختار نہیں وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ مختار بولے تو خود جو چاہے کر سکنے والا. تو ظاہر ہے کہ دونوں کے احکام پورے زمین و آسمان میں نافذ ہونے چاہیے، دونوں کا سسٹم زمین و آسمان میں چلے. اور عادتاً یہ ممکن نہیں، جو حکم ایک دے وہی دوسرا بھی دے. پھر دو ہو کے فائدہ کیا؟ دو ہے تو الگ ہوگا. میری 5 انگلیاں برابر نہیں تو دو معبود کیسے برابر ہوں گے؟ تو وہ بھی حکم دے رہا ہے، یہ بھی حکم دے رہا ہے. جس چیز کو ایک پسند کرے دوسرا بھی اسی کو پسند کرے. اس لیے کبھی کبھی اختلاف تو ہوگا دونوں معبودوں میں، اور اختلاف احکام ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے. اور جب دو خداؤں کے احکام زمین و آسمان میں مختلف ہوئے تو نتیجہ ان دونوں کے فساد کے سوا کیا ہے؟ ایک بول رہا ہے ابھی اگلے مہینے سے گرمی شروع، دوسرا کہتا ہے اگلے مہینے سے سردی اور 2 مہینے بڑھا دو. تو اس کا ایفیکٹ جو ہوگا تم جانتے ہو. گرمی کیوں لاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ گرمیوں میں اللہ تعالیٰ فصلوں کو اگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں، جسموں کو توانائی دیتا ہے. ایک طرف سردی ضروری ہے تو گرمی بھی ضروری ہے. بات سمجھے؟ ایک کہے گا اس سال بارش، دوسرا کہے گا نہیں بارش بالکل نہیں. کھیتی آدھی کچی آدھی پکی، ستیاناش. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ایک سال آرڈر آئے گا، ایک کا آرڈر آئے گا اس سال سارے بچے پونا کے اندر مرد جنیں گے، دوسرا بولے گا نہیں عورت جنے گی. آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ میں مردہ لٹک کے آیا. تو یہ کہہ رہے ہیں اگر دو ہوتے تو دونوں خود مختار ہوتے، دونوں کے اپنے احکام ہوتے، آسمان میں بھی زمین میں دو حکم ٹکراتے تو دونوں کا نظام اور سسٹم بگڑ جاتا. ایک خدا چاہتا ہے کہ اس وقت دن ہو، دوسرا چاہتا ہے کہ رات ہو. ایک چاہتا ہے بارش ہو، دوسرا چاہتا ہے بارش نہ ہو. دونوں کے متضاد احکام یعنی ایک دوسرے سے ٹکرانے والے کس طرح جاری ہوں گے؟ اور اگر ایک مغلوب ہو گیا، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، تو مالک مختار اور خدا نہ رہا. جس کی نہیں چلی وہ خدا کہے کا رہا، تیری تو چل رہی نہیں ہے، پھر ہم تیری کہے کو مانے. سمجھے؟ اس پر یہ شبہ ہو کہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری کیا کرے. دونوں کیا کرے؟ آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری. مشورہ، ڈن ڈن بارش، ڈن ڈن عورتیں بچہ، ڈن ڈن رات، ڈن ڈن کیا ہو گیا کہ دن. اگر دونوں آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری کرے، اس میں کیا بعد ہے؟ اس کے جوابات علم کلام کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئے. اتنی بات یہاں بھی سمجھ لیں، اگر دونوں مشورے کے پابند ہوئے، ایک بغیر دوسرے کے مشورے کے کوئی کام نہ کر سکے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے ان میں سے ایک بھی مالک و مختار نہیں. پھر کہے کا اللہ ہوا، پھر کہے کا معبود ہو؟ مشورے کا پابند ہے وہ، کہے کا پابند ہے. تو پھر
معبود تو وہ ہوگا جو مشورے کا پابند نہ ہو. لا یسأل, اس سے کوئی پوچھے گا نہیں. ارے ہماری کہاوتوں میں مالک کا بھی کوئی مالک ہوتا ہے کیا؟ کیا بولتے ہیں؟ مالک کا کوئی مالک نہیں. دونوں ناقص ہیں پھر, اور ناقص خدا ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ بات طے ہے اللہ ایک ہی ہے, اس لیے سسٹم برابر چل رہا ہے زمین و آسمان کا. دو ہوتے تو بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. مطلب یہ ہے کہ میرا اور میرے ساتھ والوں کا قرآن اور پچھلی امتوں کی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ یہ موجود ہیں. کیا ان میں سے کسی کتاب میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تلقین ہے؟ پہلے کی کتابوں میں بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت. میری کتاب قرآن میں بھی یہی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہاں ہوا تمہارا درس مکمل.